اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حج کا مسنون طریقہ ایک نظر میں۔ اس طریقے میں ہم حج تمتع کا طریقہ بتائیں گے۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ عمرے میں سب سے پہلے احرام کی نیت کی جاتی ہے۔ احرام میں عورتیں اپنا عام لباس پہنتی ہیں، جبکہ مرد حضرات کا احرام 2 سفید چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، لیکن اگر اپنے گھر سے کوئی احرام کی چادریں پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایئرپورٹ پر احرام پہنتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن نیت میقات پر پہنچ کر ہی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ عموماً حج فلائٹس میں میقات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرتن کے الفاظ سے عمرے کی نیت کرنی چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز میں تلبیہ پکارنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہوں وہ جانے سے پہلے ان الفاظ کو زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ حج زیادہ پسندیدہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھا جائے۔ عمرے میں سب سے پہلے طواف کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی جب طواف شروع ہو جائے تو پھر تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا، دیگر مسنون اذکار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں پہ ڈالی جانے والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا چاہیے۔ اس حالت کو حالت استباء کہتے ہیں۔ حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے۔ استلام سے مراد حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کو ہاتھ سے چھونا۔ استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگر زیادہ بھیڑ ہو، جو کہ عموماً ہوتی ہے، اور آپ حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکیں تو اس کی خاطر لوگوں کو دھکے دینا درست نہیں۔ اگر ہاتھ نہ بھی لگا سکے حجر اسود کو تو دور سے اشارہ کر دینا بھی کافی ہے، اور اشارے میں صرف ایک ہاتھ اٹھانا کافی، یعنی دایاں ہاتھ اٹھا کر، اور اس کو بھی بہت اونچا اٹھانے کی ضرورت نہیں، دایاں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھ جائیں۔ ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنے چاہیے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے اور اختتام بھی حجر اسود پر ہوتا ہے۔ بیچ میں حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے، جہاں پر آپ اگر ہاتھ سے اس کو چھو سکیں تو اس کا بہت ثواب ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چھونے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ چھو نہ سکیں تو ہاتھ سے اشارہ کرنا ضروری نہیں۔
اور نہ ہی اس پتھر کو چومنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگایا، نہ چوما اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ طواف کے دوران جو بھی قرآنی یا مسنون دعائیں زبانی یاد ہوں وہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ بعض لوگ کتابوں سے پڑھتے ہیں تو جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس وقت کتابیں کھول کر جب ان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو عموماً دعا میں توجہ مرکوز نہیں رہتی، صرف الفاظ کی دہرائی کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ دعا کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، ایک طرح سے خاص طور پر اللہ کی طرف توجہ کرنا اور پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر جو آپ آسانی سے کر سکتے ہوں وہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد ہو تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مندرجہ ذیل دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے، اور وہاں یا جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے، جس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یعنی یہ دونوں صورتیں پوری پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے میں جہاں کہیں جگہ ہو مسجد حرام میں وہاں پر آپ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ طواف کے دوران ہی، یعنی بعض لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں بیچ میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہیں پر ہی نماز ہوگی، اس کے علاوہ طواف کے یہ نفل کہیں اور پڑھے نہیں جا سکتے۔ اس سے طواف کرنے والوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حج میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے دوسروں کے عمل میں یا دوسروں کے حج میں خلل آئے اور وہ اذیت کا شکار ہوں۔ نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا چاہیے۔ زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی خاص دعا نہیں بتائی، جو دعا بھی آپ کے دل میں ہو آپ مانگ سکتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی سے یہ دعا بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رکھنا، یعنی جس طرح تو نے آج یہاں سیراب کیا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمیں سیراب رکھنا۔ زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ ملتزم کے بارے میں عموماً لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید دروازے کے نیچے کے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے، جبکہ ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں۔ اب سعی کا وقت ہے۔ سعی کے لیے پہلے صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہیں اور اس موقع پر قرآن پاک کی وہ آیت جس میں صفا و مروہ کا ذکر ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آخر تک، اور پھر ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں ابتدا کرتا ہوں اسی کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، یعنی قرآن پاک میں صفا کا ذکر پہلے آتا ہے، گویا سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور صفا اور مروہ کے درمیان دیگر دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عربی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز تیز چلنا چاہیے، عورتوں کو اپنی عام رفتار سے ہی چلنا چاہیے.